نوائے ضیاء کے ساتھ پروفیسر ضیاء اسلامی تعلیمات کے لحاظ سے، اسلامی سوچ اور فکر کے لحاظ سے، اسلام کے احیاء کے لحاظ سے جس شخصیت کو ایک منفرد مقام حاصل ہے، اس پہلو سے کہ ایک اسلام کے ایک ایرا کو دا ایرا آف پاس کا نام دیا جاتا ہے، اور ایک ایرا کو دا ایرا آف دا پریزنٹ قرار دیا جاتا ہے۔ غرض ہے کہ ایک اسلامی گراہ کو جو ہے وہ ایک قدیم عہد سے عبادت کیا جاتا ہے، اور ایک ایرا کو جدید اسلامی سوچ اور فکر کا جو ہے وہ آئینہ دار قرار دیا جاتا ہے۔ اگر ایک ایرا سے نکل کر دوسرے ایرا کے اندر اسلامی تعلیمات، سوچ اور فکر کا دائرہ کار داخل ہوتا ہوا نظر آتا ہے، یا اس کو ہم اگر کہیں کہ جو اسلام کے اندر ایک مرتبہ جو ہے وہ جدید حالات و واقعات کے تقاضوں کے مطابق ہم آہنگ ہونے کا یا رہنساں کا کانسیپٹ پیدا ہوتا ہوا نظر آتا ہے، تو یہ کردار جس شخصیت نے، جس فلاسفر نے، جس مذہبی شخصیت نے کردار ادا کیا، وہ حضرت شاہ ولی اللہ تھے۔ شاہ ولی اللہ کا جو راہ ہے وہ ہمیں 1703 سے پیدا ہوئے اور 1762 تک رہے، اور ان کی جو اہم سب سے زیادہ اہم تصنیف، اگر جو بھی بہت ساری تصانیف ان کی موجود ہیں، حجت البلاغہ ہے۔ حضرت شاہ ولی اللہ کی خدمات کا اگر ہم نے جائزہ لینا، تو یہاں پر شخصیت کا جائزہ لینے کے لیے جب انہوں نے زندگی کے مختلف پہلوؤں سے جو کردار ہے اس کو سمجھنا ہوگا، کیونکہ وہ اسلام ایک مکمل ضابطہ حیات ہے، اور اسلام کے اندر جب وہ ایک کردار کی جو ان کی اہمیت ہے، اس کی بنیادی ایک سبب یہ بھی ہے کہ انہوں نے زندگی کے تمام پہلوؤں، مذہبی شخصیت ہونے کے باوجود جو ان کا جو دائرہ کار ہے انقلاب لانے کا یا مسلمانوں اور اسلام کی ترقی کا، وہ جو مختلف پہلوؤں میں پھیلا ہوا ہے۔ مگر سب سے پہلے اگر ہم اس کا جو وہ مذہبی شخصیت ہے ان کا مذہبی حوالے سے ہم اس کی خدمات کا جائزہ لے لیں، تو اس کا جو سب سے اہم فرض ہے وہ میرے خیال میں قرار دیا جائے گا، وہ قرآن پاک کا فارسی میں ترجمہ ہے۔ وہ اس لیے کہ آج اگر دنیا کے ہر قوم جو ہے یا ہر زبان کے اندر قرآن پاک کا ترجمہ موجود ہے، تو اس کا کریڈٹ جو ہے وہ حضرت شاہ ولی اللہ کا جاتا ہے کہ مجھ سے پہلے جو ترجمہ کسی نے کیا، جیسے سندھی میں کہا جاتا ہے کہ ترجمہ کیا گیا قرآن پاک کا، نہیں جس نے کیا اسے زندگی سے ہاتھ دھونے پڑے، لیکن حضرت شاہ ولی اللہ نے یہ جو فارسی میں ترجمہ کیا، اس کے بعد بھی ایک روایت اتنی مستحکم ہوتی ہوئی نظر آئی کہ آج ہم دنیا کی ہر زبان کے اندر جو ہے وہ قرآن پاک کا ترجمہ جو ہے مناسب دیکھ سکتے ہیں، پڑھ سکتے ہیں، سمجھ سکتے ہیں، اور اس کے لیے رہنمائی کے ذریعے بنتے ہیں۔ تو دیٹ واز دا گریٹسٹ کنٹریبیوشن ٹو میک پاسبل اسلام ٹیچنگ، ٹو لرن فرام دا اسلام ٹیچنگ ٹو ایوری مسلم ان ایوری لینگویج۔ تو یہ دیٹ واز دا گریٹ کنٹریبیوشن۔ یہاں پر جا کر جو ان کا ایک اور اہم تصور ہے وہ شیعہ اور سنی کے درمیان اختلافات کو ختم کرنے کے لحاظ سے۔ دراصل جو مغلوں کے عہد کے اندر جو ایک شیعہ سنی کا تضاد ہے، وہ ایک حکمرانی کا ایک پہلو اختیار کرنے کے نتیجے کے اندر عوامی سطح کے اوپر بھی اس کے نتائج اور ساتھ جو ہے وہ تقسیم در تقسیم کے ہوتے ہوئے نظر آئے تھے۔ تو اس طرح کی پیٹرنائزیشن بھی جو ہے وہ قرآنوں کی طرف سے، اور پھر لوگوں کا عوامی سطح کے اوپر بھی اس کا جو ہے وہ تسلسل جو ہے وہ مستحکم ہونا جو ہے وہ اسلام اور اسلامی طاقت کے لیے ایک انتہائی لمحہ فکریہ تھا، اور اگر اس کو ختم کرنے کا کوئی تصور دیا تو حضرت شاہ ولی اللہ آج بھی اسلام کے اندر کسی ایسے تفرقہ بازی کو ختم کرنے کے لحاظ سے اگر کوئی رہبر اور رہنمائی کا فریضہ اپنی تعلیمات کے طور پر ہمیں آج بھی رکھتا ہوا نظر آتا ہے، وہ حضرت شاہ ولی اللہ ہے۔ تو دیٹ واز دا گریٹسٹ اچیومنٹ ان ٹرم آف دا، اگر ہم ریلیجیس ایسپیکٹ دیکھیں، تو یہاں پر جا کر جو ان کا ایک اور اہم تصور ہے وہ سوشل ریولوشن ہے۔ وہ سوشل ریولوشن اس لیے قرار دیا جاتا ہے کہ اسلامی جو مغلوں کا جو دور حکومت تھا برصغیر پاک و ہند کے اندر، اس کے اندر اسلامی تعلیمات کا نظام جب وہ ریاست کے اصول و ضوابط کے طور پر نافذ العمل نہیں رہا، بلکہ حکمران جو ہے وہ اپنی سوچ اور فکر کے تحت جو تقاضے ہوتے تھے اس کے مطابق خصوص جو ہے وہ جو ہے اورنگزیب عالمگیر کے وفات کے بعد کا جو ایرا ہمیں نظر آتا ہے، تو یہاں پر جا کر جو حالات و واقعات تھے، اور اس سے پہلے جو مجدد ثانی کے دور کے اندر جو ہمیں حالات و واقعات نظر آئے تھے، اس کی روک تھام کے لیے، لیکن اس کے باوجود جو ہے وہ معاشرتی طور پر مسلمان جو ہے وہ ایک میجورٹی معاشرے کے جو اقدار تھے اس سے منسلک ہوتے چلے جا رہے تھے، اور اسلامی جو اقدار تھے وہ ان سے دور ہوتے چلے رہے، جس کے نتیجے کے اندر جو ایک مسلمان کی جو ایک شخصیت کا جو نمایاں پہلو یہاں ہوتا ہے، اس کی معاشرت سے ہوتا ہے۔ جب وہ تبدیل ہو جاتا تھا تو پھر مسلمانوں اور ہندوؤں کے درمیان فرق جو ختم ہو جاتا ہے۔ اس لیے ضروری تھا کہ مسلمان معاشرے کی جو پہچان ہے وہ قائم رکھا جائے، تاکہ اسلام کی پہچان جو ہے وہ قائم رہ سکے، اور دیٹ واز دا گریٹ کنٹریبیوشن آف دا شاہ ولی اللہ، کہ انہوں نے مسلمانوں کو اپنی تمام تعلیمات اور اپنی زندگی کے تمام پہلوؤں کو اپنی اسلامی تعلیمات اور سوچ اور فکر سے ہم آہنگ کرنے کے لیے جو ہے وہ ایک سرگرمی کا ایک لامتناہی جو ہے وہ سلسلہ جو ہے وہ قائم کیا۔ پھر یہاں پر جا کر جو ان کے لیے ایک اور اہم جو تصور ہے وہ مسلمانوں کے لحاظ سے
کہ انہوں نے جو ایک سیپریٹ مسلم کا جو تصور ہے، جن کو ہم ٹو نیشن تھیوری کا تصور بھی دیتے ہیں، وہ دیتے ہوئے نظر آتے ہیں. اور اس بڑے سی پاک و ہند کے اندر مسلمانوں کو ایک علیحدہ قوم کے جب ریفرنس کے اندر ہم بات کرتے ہیں تو ان میں شاہ ولی اللہ کا جو اقدار کا جو پیغام ہے وہ ہمارے لیے جو ہے وہ ایک رہنمائی کا تصور جو ہے وہ ہمیں دیتا ہوا نظر آتا ہے. لیکن یہاں پر جا کر اگر ہم اس کے پولیٹیکل زاویے سے دیکھیں، پولیٹیکل اسپیکٹ کے لحاظ سے، تو میرے میں جن حالات و واقعات کا اس دور کی ریاست کو سامنا تھا، اس ریاست کے مرتوں اور سکھوں میں جو جارحیت تھی، اس سے عہدہ برآمد نکلے. کبھی نجیب الدولہ کو دعوت دینی پڑی، کبھی عفان نوبلس کو جو ہے وہ بلانا پڑا. لیکن الٹیمیٹلی احمد شاہ ابدالی کو اگر وہ دعوت نہ دیتے اور وہ ان کی ایک ان کی درخواست کے اوپر ہندوستان کا حملہ ور نہ ہوتا، تو شاید اسلام کا جو وجود ہے، مسلمانوں کا جو وجود ہے، ان کی حکومت کا وجود جو ہے وہ ختم ہو جاتا. اس سے بہت صدیوں تک اگر کہا جاتا ہے کہ 1703 اور شاہ اللہ کے دور کے بعد بھی اگر موریہ حکومت قائم رہی ہے 1857 تک، تو تقریباً یہ جو پیریڈ ہے اس پیریڈ کو قائم نہ رکھا جا سکتا اگر احمد شاہ ابدالی نے جو ہے وہ یہاں پر جو ہے وہ ہندوستان کے اندر جو ہے وہ حملہ نہ کیا ہوتا. جیسا کہ شاہ ولی اللہ جو ہے وہ اسلامی تعلیمات کے لحاظ سے جو ہے وہ اور اسلامی سوچ اور فکر کے لحاظ سے مغلوں کے نظام حکومت کو بچانے کا کردار ادا کرنے کے ساتھ ساتھ مسلمانوں کو ہندو معاشرے کے تصور سے آزاد کرنے کے لحاظ سے، اور سب سے جو اہم تصور کا دیا جاتا ہے وہ رینیسانس اسلام کا، وہ اس بنیاد پر دیا جاتا ہے کہ اسلامی جو تعلیمات کے اندر جو ایک بہت بڑا ڈرا بیک پیدا ہو گیا تھا کہ کئی صدیوں تک جو ہے وہ اسلام کے اندر جو ہے وہ اتحاد کا جو کانسیپٹ ہے وہ پیدا نہیں ہوا تھا، جس کے اندر جو وقت گزرنے کے ساتھ ساتھ جو ایک ریاست کے جو اصول و ضوابط ہے، یا جو ایک اسلامی ریاست کے جو اندر سرگرمیاں تھیں، وہ سرگرمیوں سے مطلب کوئی قاعدہ ضوابط جو ہے وہ ایک مستحکم اصول کے طور پر جو ہے وہ کئی استوار نظر نہیں آتے. تو اس طرح سے انہوں نے حکمرانی کا تصور اسلام کا کیا، حکمران کی شرائط کیا ہوں گی، معیشت کو کیسے تشکیل دیا جائے گا، اس طرح زندگی کے تمام پہلو جو ایک جدید ریاست کی حکومت کی جو سرگرمیوں سے متعلق ہوتے ہیں، ان کے مطابق باقاعدہ اصول و ضوابط جو ہے وہ تشکیل دے کر جو ہے وہ ان تمام سوالوں کا جواب دے دیا کہ جو اسلام کے تنقید کرنے والے اٹھاتے تھے کہ اسلام جو ہے وہ ایک ماضی کا صرف ایک مذہبی یعنی دین کا درجہ رکھتا ہے، ایک مکمل ضابطہ حیات کا تصور نہیں رکھتا. تو اسلامی تعلیمات کو ایک مکمل ضابطہ حیات کے لیے تشکیل دینے کے، یا اس کی سوچ اور فکر کو دنیا تک پہنچانے کے لیے ضروری تھا کہ اسلام جو ہے وہ جدید عہد کے تقاضوں کا یا سوالوں کا جواب دینے کی صلاحیت رکھتے ہو. تو یہ دیٹ واز دا گریٹسٹ کانٹریبیوشن آف دا شاہ ولی اللہ، کہ انہوں نے مختلف تصامات کے ذریعے اپنے مختلف نظریات کے ذریعے ان پر مسلمانوں کی رہنمائی، اور اس کا انہوں نے وہ بنیاد فراہم کر دی جس کے اندر جا کر ہم آج بھی دنیا کو ایک جدید اسلامی ریاست کے جو تقاضے ہیں ان کو پورا کرنے کے لیے اسلامی تعلیمات کے جو اصول و ضوابط ہے وہ بیان کر سکتے ہیں. تھینک یو.